اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے انٹرو میں اشعار میں ایک سمندر کو کوزے میں بند کیا، جس بھی شاعر نے کیا، تو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی نے اس خاندان میں تمام فضائل و مناقب کو گویا کہ بند کر دیا ہے۔ جس بھی پہلو سے دیکھیں، دیکھنے والی آنکھ میں نقص ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ فرمایا وَإِنَّمَا یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک محض اللہ تو یہی ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے۔ سبحان اللہ اور سبحان اللہ۔ جب گندگی دور ہوگی تو طہارت تو ہے ہی ہے، لیکن اس کی تاکید پھر بیان فرمائی اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر آپ پیچھے سے دیکھیں نا تو یہ صحابیات امہات المومنین کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آتا کہ شاید اہل بیت سے یہی مراد ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکمت یہ بھی نظر آتی ہے کہ آپ نے بتکلف جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے ایک چادر مبارکہ لی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اس چادر میں لیا، بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین کو، اور ارشاد فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ واہ 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 سبحان تاکہ اللہ۔ یہ شبہ نکل جائے کہ اہل بیت میں صرف امہات المومنین داخل ہیں، یہ بھی داخل ہیں۔ خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی آغوش رحمت میں لیا۔ اسی سے ہم پنجتن پاک کا تصور لے کر آتے ہیں کہ پاکی قرآن نے بیان کی، پنجتن یہ ہیں، پنجتن پاک کا تصور۔ یہ کوئی جدید تصورات نہیں ہے، یہ اپنے جوش عقیدت میں سے مغلوب ہو کر ہم نے کوئی نئی چیزیں ایجاد نہیں کی ہیں، تمام کے استدلالات قرآن و حدیث سے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، سبحان اللہ، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ من اغضبنی فمن اغضبہا، جس نے اس کو فن اغضبہا فاغضبنی، جس نے اس کو غضب میں مبتلا کیا، ناراض کیا، اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال آخر آیا، آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے، تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راویہ ہیں، کہتی ہیں ہم تمام امہات المومنین جمع تھے اور رو رہے تھے آہستہ آواز میں، تو یہ آئیں تو نبی کریم نے ان کو قریب بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا تو فاطمہ رونے لگیں، پھر کچھ کہا تو مسکرانے لگیں۔ تو بعد میں نے پوچھا کہ فاطمہ یہ کیا ہے معاملہ، ذرا مجھے بتائیں، تو کہا کہ ابھی تو میں سرکار کے راز افشا نہیں کر سکتی ہوں۔ پھر جب سرکار نے پردہ ظاہری فرمایا تو پھر میں نے دوبارہ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جب پہلی مرتبہ میں حاضر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ ہر سال جبریل امین ایک مرتبہ قرآن کا دور کرتے تھے، اس مرتبہ رمضان میں 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا ہے، اور مجھے گمان ہے کہ میں اب دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ تو میں رو پڑی اس بات پر۔ پھر جب مجھے روتا دیکھا تو نبی کریم نے دوبارہ ایک سرگوشی کی اور مجھے ارشاد فرمایا کہ اما ترضین ان تکونی سیدتا ہذہ الامہ، اے فاطمہ کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ تم اس امت کے سردار ہو؟ سردار تو کہتی ہیں سن کر میں مسکرا اٹھی۔ اور دوسری بخاری کی ہی روایت ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی۔ اس پر میں مسکرا اٹھی کہ یہ عارضی جدائی ہے، پھر بابا جان کے قدموں میں پہنچنا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ جس بھی جہت سے دیکھیں، بس میں ایک پوائنٹ یہاں پر عرض کروں گا کہ بعض اوقات ہم صرف نسبت سے پہچانے جاتے ہیں، تو یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ جیسے آج کل بہت سارے صاحبزاد گان اپنے بزرگوں کے نام کیش کر کے تو اپنی عزتیں بنا رہے ہیں، خود عمل کے لیے تیار نہیں ہے۔ بے عملی کا مجموعہ نہ ارشاد اور کی ہدایت سے ان کا کوئی تعلق ہے، بے عملی کی چلتے پھرتے تصویر، اس کے باوجود لوگ ان کی تعظیم کرتے ہیں نسبت کی بنا پر۔ اور یہ خاندان ایسا ہے کہ نسبت دیکھیں تو بھی کامل، اور وقتی طور پہ نسبت کو ہٹا کر دیکھیں تب بھی بالکل کامل۔ تو ایسے کامل لوگوں سے انشاءاللہ جو رابطہ رکھے گا اور صحیح جوش عقیدت کے ساتھ جو دائرہ شریعت میں رہ کر ہے عقیدت وابستہ کرے گا، انشاءاللہ وہ بھی کامل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔